اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اگلی آیت بھی کر دی ہے، چلو۔ الذین قال لهم الناس، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے ڈرنا چاہیے، یعنی آپ ان سے ڈریں، وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ غزوہ احد سے جب وہ واپسی پہ گئے تھے، فزادہم ایمانا، لیکن صحابہ رب کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے، انہیں سبق ہی یہ پڑھایا گیا تھا، تو اسی لیے وہ ڈرے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ زخمی ہونے کے باوجود، نقصان اٹھانے کے باوجود، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے اور بڑھ گیا کہ وہ آئیں، اب ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اچھا، رب تعالیٰ نے ایک نسخہ بھی بتلایا، اور یہ پرانا سبق تھا، پڑھا پڑھایا، وقالو، اور ان کی زبان پہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ایسا ہے جس کے پاس کوئی کام سپرد کر دیا جائے تو اس سے بہتر ذمہ داری اٹھانے والا کوئی۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے، وہاں سے امراء الاسد کی طرف پیچھے گئے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ رکے ہوئے ہیں اور ارادہ بنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، انہوں نے کچھ منافق تیار بھی کیے ہوئے تھے پیسے دے کے تاکہ انہیں جا کے ڈرائیں، تو آپ کو وزریہ وحی بتلایا گیا کہ وہ دوبارہ حملے کے لیے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پیچھے جائیں ایک دفعہ۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ امراء الاسد۔ تو وہاں پہ کچھ وہ سامان بھی چھوڑ گئے، جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان تو آ رہے ہیں، وہ زخمی تو نہیں ہیں، وہ تو آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جذبے سے آ رہے ہیں۔ لم یمسسہم سوء، اور کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، یعنی دوبارہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، لیکن صرف ان کا جذبہ اور ارادہ کر لینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پہ بھی ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، یعنی کوئی عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو، عمل نہ بھی ہو سکے کسی وجہ سے، جذبہ جہاد کا تھا، جہاد ہوا نہیں، تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا لے کے واپس لوٹے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں، بندہ صرف ارادہ کرے، رب تعالیٰ بندے کا دامن اپنی برکتوں سے اور رحمتوں سے بھر دیتے ہیں، لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بس، باقی تو وہی آپ بار بار سن رہے ہیں کہ غزوہ احد کا چل رہا ہے۔ دیکھیں کہ بار بار میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں صحابہ سے اللہ نے تھوڑی سی وہ کمزوری کروائی، اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں کی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوئی، یعنی ان کی نیت بھی خراب نہیں تھی، ان کی غلطی بھی نہیں تھی، تھوڑا سا آپس میں اختلاف پیدا ہوا، بعض نے کہا جی کہ یہ وقتی تھا حکم تو لہٰذا اب چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی جرم بھی نہیں تھا،
جنگ جب ختم ہو گئی تو جو ستی ذہن والے تھے انہوں نے یہی کہا جی کہ بھائی یہ جنگ تک حکم تھا، اب تو وہ بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو لہٰذا اب چھوڑ دیتے۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات بظاہر نہیں تھی، یعنی کوئی جرم نہیں تھا، کوئی ایسی حتمی بات نہیں تھی کہ بھائی اس کو چھوڑا تو اس کی وجہ سے سزا ملی، لیکن اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر بار بار رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو دہرایا اس لیے جا رہا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، یہ بڑی بات ہے۔ رب تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے حساب سے یہ بہت بڑی بات ہے، بندے کے ذہن کے حساب سے چھوٹی ہو لیکن ہمارے حساب سے بڑا جرم ہے، اور پھر ہم نے معاف بھی کر دیا ہے ان کے لیے، اور یہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، انہیں زخم لگا ہے جن سے اللہ پہلے سے راضی ہے۔ بندہ کسی سے، رب تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائیں، وہ زندہ پھر رہا ہو تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں راضی ہو گئے نا، اس کے آنے والے سارے حالات سے، جو ابھی اس پہ حالات نہیں گزرے ہیں، عمر کا جو حصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بارے میں پورا پتہ ہے کہ یہ میری فرما برداری کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے رضاعت کا فیصلہ ہے نا، کوئی ایک ان کا عمل دیکھ کے تو نہیں ہوا نا، پوری زندگی کا سوال ہے۔ بھائی دنیا میں ایک بندے نے ابھی تک عمل کیا ہی نہیں اور اس کا نتیجہ پہلے سنا دیا جائے یہ پاس ہے، تو یہ تھوڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں، ماریں بھی کھائی ہیں، زخم بھی کھائے ہیں، بچے شہید کروائے ہیں، بچے یتیم کروائے ہیں، عورتیں بیوہ کروائی ہیں، وطن چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، فصلیں چھوڑی ہیں، جائیدادیں چھوڑی ہیں، رشتہ دار چھوڑے ہیں، سارا کچھ چھوڑا ہے۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹے کو نا، ہاں باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ تو میری تلوار کے نیچے 2-3 دفعہ آیا ہے تو میں نے تجھے بیٹا سمجھا تو تجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے آپ میرے ابا ضرور ہیں لیکن اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ یہاں معاملہ باپ اور بیٹے کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم پھر نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ بیٹا دیکھتے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھتے ہیں، ہم کسی کو پھر دیکھتے نہیں۔ لیکن اگر ایمان لے آئے تو وہ حبشے کا غلام ہو، پھر اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ایماندار کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں کہ اسے کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا سردار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جیسے کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال، کیوں؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سردار ہے، کیونکہ ایمان کے لیے اس نے ماریں بڑی کھائیں ہیں، اتنی ہم نے نہیں کھائیں جتنی اس نے کھائی۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈال رہے تھے، جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے، ان کے بدن کا لباس بھی اتار لیا، تو جب وہ آگ میں جانے لگے تو ان کی زبان پہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں تو اس وظیفے کو اگر دل و جان سے کیا جائے تو اللہ، آگ سے بڑی اور مصیبت کوئی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ آئی، تو یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اگر اسے کیا جائے تو اللہ اس وظیفے کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے سے وہ مصیبت ٹال دیتے، سچے جذبے کے ساتھ کیا جائے۔ حسبنا اللہ، کہ اللہ کائنات میں کوئی نہیں، صرف تو ہی تو،
میرے سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، آپ بھروسہ صرف کس پہ ہے؟ تیرے اوپر۔ وَنِعْمَ الوکیل، اور تجھ جیسا وکیل کوئی نہیں کہ جو کیس تیرے پاس آ جائے وہ کیس کبھی ہارتا نہیں۔ یہ ایسا وکیل ہے جس کے پاس ہار والا آپشن کوئی نہیں ہے، صرف جیت ہی جیت ہے۔ لیکن بشرطے کہ بندہ فَلْيَتَوَكَّلِ ایک جگہ پہ آیا ایُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَتَوَكَّلُوا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کا کام ہے کہ وکیل کسے کریں؟ اللہ۔ توکل اسی سے ایسا بھروسہ کر لیا جائے کہ جب بندہ وکیل کرتا ہے تو پھر کیس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ یار میں وکیل وڈا کیتے ہوں میں پریشانی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔